फलस्तीनी मुजाहिदीन और ईसाई दहशत गर्दों में गुज़िश्ता दिहाइयों में 4 जंगें हुई। जितनी भी 4 जंगें हुई आपको हर तरफ एक जैसे मंजर मिलेंगे। सिसकता जिस्म, जख्मी जिस्म, खून आलूद चेहरे, रोते हुए बच्चे, सिसकियां लेती हुई औरतें, बूढ़े रोते हुए मर्द, अपने बच्चों को तलाश करते हुए मर्द, अपने शौहरों को तलाश करती हुई औरतें, आपको ये मंजर मिलते हैं। जब से अरब इसराइल ताल्लुकात सामने आए हैं तो किन किन हकाइक से पर्दा उठा है। पस पर्दा बैकडोर चैनल के जरिए इनके ताल्लुकात बरसा बरस से मौजूद थे। इनके हुक्मरान आपस में पहले से मिलते रहे, इनके बिजनेस टाइकॉन्स आपस में मुलाकातें करते रहे। ये ताल्लुकात उस वक्त सामने आए लेकिन मौजूद पहले ही से थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, इसराइल के मौजू पे हम बहुत से प्रोग्राम्स कर चुके हैं और हम ये भी बता चुके हैं कि इसराइल का मसला क्या था, बैतुल मक़दस का मसला क्या था, बैतुल मक़दस पर कब कब्ज़ा हुआ और ये मामला तमाम तर क्या है। आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि बैतुल मक़दस में इस वक्त क्या हो रहा है और इसराइल कौन सी कार्रवाइयाँ कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, फ़लस्तीन के हवाले से हम आज बात करेंगे कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन और ईसाई दहशत गर्दों में गुज़िश्ता दिहाइयों में 4 जंगें हुई। जी, ये गजा में अगर देखें तो 4 बड़ी जंगें वहाँ लड़ी जा चुकी हैं। जी, तो इसमें इन्होंने क्या खोया, क्या पाया? देखिए, आलमी इदारे की अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक दिहाई में जो 4 बड़ी जंगें लड़ी गई हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया है, इनमें सिर्फ अगर गज़ा में देखें तो रहाइश का, ज़राअत का, कंस्ट्रक्शन का, कारोबार का जो नुकसान हुआ, इसका तखमीना लगभग $5 अरब लगाया जाता है। ये सिर्फ मैं गज़ा की बात कर रहा हूँ, बाकी इलाके की भी बात नहीं कर रहा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना नुकसान पहुंचा, आवाम की कमर टूट गई, बीमार वहाँ पे, ज़ख्मी वहाँ पे, माजूर वहाँ पे इस तरीके से फिर रहे हैं कि देखकर आपका दिल खून के आंसू रोता है। जितनी भी 4 जंगें हुई आपको हर तरफ एक जैसे मंजर मिलेंगे। सिसकता जिस्म, जख्मी जिस्म, खून आलूद चेहरे, रोते हुए बच्चे, सिसकियां लेती हुई औरतें, बूढ़े रोते हुए मर्द, अपने बच्चों को तलाश करते हुए मर्द, अपने शौहरों को तलाश करती हुई औरतें, आपको ये मंजर मिलते हैं। तो इन 4 जंगों ने फ़लस्तीन में रहने वाले मुसलमानों को सिवाय अज़ियत के, दुख के, दर्द के और तकालीफ़ के कुछ भी नहीं दिया। फिर जो शहीद होने वाले हैं, इनके सोग मनाने वाले बच्चे, उनकी सोग मनाने वाली बेवाएँ, बच्चों के सोग मनाने वाले वालिदैन, और फिर नए घर बनाने की कोशिशें करते हैं और वो दोबारा से उन्हें मिसमार कर देते हैं। फ़लस्तीनी हुकूमत अगर फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने की कोशिश करती है तो वहाँ पे इसराइल की गवर्नमेंट के साथ पूरी दुनिया का तागूत, पूरी दुनिया का आलमी कुफ्र खड़ा हो जाता है। तो एक तरफ चंद हज़ार लोगों के साथ एक छोटी सी इंतज़ामी ढांचा जिसे फ़लस्तीनी हुकूमत कह सकते हैं वो सपोर्ट करने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ नाजायज़ रियासत, गासिब रियासत इसराइल के साथ पूरी दुनिया का आलमी कुफ्र उसकी पुश्त पर खड़ा होता है। तो इसका नतीजा जो होगा वो आपके सामने ही है कि 1 और 1000 की ताकत की निस्बत है, और उसके बाद नतीजा आपके सामने है। अगर आप जंगज़दा इलाकों की सेटेलाइट से तस्वीर लें जो कभी कभी नशर हो जाती हैं तो आपका दिल खून के आंसू रोने लगेगा कि वहाँ पर ऐसे है कि जैसे आप आसार कदीमा खोदे हुए हैं आपने। सड़कें तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, हॉस्पिटल तबाह, स्कूल तबाह, दवाइयाँ कोई नहीं है, बच्चे रो रहे हैं। आप कुछ ना पूछें कि क्या हालात है वहाँ पर। डॉक्टर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में गज़ा की बात की, तो गज़ा हमेशा से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुकाम जंग बना रहा है, तो आखिर इसका नतीजा क्या है? देखिए, अगर आप इसके नताइज देखें इन 4 जंगों के, तो जो इक़्तिसादी डाटा है वो बताता है कि इनकी पूरी की पूरी नई नस्ल जो है वो माली मुश्किलात का शिकार है, इक़्तिसादी मुश्किलात का शिकार है, बेरोज़गारी का शिकार है। बेशुमार ऐसे लोग जो कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपने और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके पास उसके लिए वसाइल नहीं है। कुछ तो वैसे ही माजूर हो गए, कुछ कर नहीं सकते। जिनके पास कुछ करने की लगन, जज्बा भी है, उम्र भी है और हाथ पैर फ़िलहाल सलामत हैं, उनके लिए वहाँ पे आगे मौक़े नहीं हैं। इनकी माली हालत इंतहाई, वो जिसे कहते हैं ना, नागुफ्ता बे वो है। लेकिन इस तमाम तर बुरे हालात के बावजूद वो इसराइलियों की ठुकाई करने के लिए, उनके सामने खड़े होने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आपने सोशल मीडिया पर ऐसी बेशुमार तस्वीरें देखी होंगी कि वो गुलेल के साथ पत्थर फेंक रहे हैं टैंक के ऊपर। बच्चा इसराइली फ़ौजी के सामने यूँ छाती तान के खड़ा है। आपने देखा होगा कि इसराइली दहशतगर्द, जिन्हें वो इसराइली फ़ौजी कहते हैं, दहशतगर्द हैं, वो छोटे छोटे मासूम बच्चों पर जो शायद 10 साल के भी ना हो, उनके छाती पर गन तान कर खड़े हुए हैं, उनसे वो खौफज़दा हैं। एक 10 साल के बच्चे से खौफज़दा वो क्या है? लेकिन इस सब के बावजूद जो फैक्ट्स हैं, इक़्तिसादी फैक्ट्स, वो बहुत अलमनाक हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि 40% से ज़्यादा फ़लस्तीनी नौजवान अपने मुस्तकबिल के बारे में शदीद बेयकीनी का शिकार हैं। उन्हें यही नहीं पता कि आने वाला कल उनके साथ क्या सलूक करेगा। उनकी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। बिल्कुल। और माहिरीन का कहना यह है कि अगर ये हालात यूं ही बरकरार रहे तो शायद तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा अलमिया
غزہ میں پیدا ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، عربوں کے ساتھ اسرائیل کی جو نارملائزیشن ہے اس کو اوسلو معاہدے سے منسوب کیا جاتا ہے، تو یہ اوسلو معاہدہ کیا چیز ہے؟ جی مجیب، دراصل اوسلو معاہدے میں فلسطینی ریاست کے غیر واضح مبہم خد و خال طے کیے گئے تھے کہ فلسطینی ریاست کیسے بنے گی، انفراسٹرکچر کیا ہوگا، اس کا انتظامی ڈھانچہ کیا ہوگا۔ تو اس کے لیے کچھ شرائط تھیں، مثلا سب سے پہلے یہ تھا کہ فلسطینیوں کی جانب سے مزاحمت ترک کی جائے۔ ہم اسے مزاحمت کہتے ہیں، وہ اسے تشدد کہتے ہیں۔ انہوں نے الفاظ کو جس طرح کے یوز کیے تھے کہ فلسطینی جو ہیں وہ تشدد کا راستہ ترک کریں، مگر در حقیقت اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ تشدد کرتے ہیں، در حقیقت مزاحمت کو وہ تشدد کا رنگ دے رہے ہیں۔ کہ ایک یہ تھا کہ فلسطینی جو ہیں وہ مزاحمت کا راستہ ترک کریں۔ پھر 1967 کی جنگ سے پہلے کا جو علاقہ اسرائیل کے پاس تھا، اسرائیل واپس اس علاقے میں چلا جائے جو اس نے ناجائز قبضہ مزید علاقوں کے اوپر کیا تھا، ان علاقوں کو وہ چھوڑ دے۔ پھر 5 برس کچھ ایسے گزارے جائیں، اس میں اعتماد سازی ہو جائے، اعتماد سازی کے بعد فلسطینی ریاست کے حتمی مستقبل کے اوپر دوبارہ اجلاس بلائے جائیں اور نئی کارروائیاں کی جائیں، یروشلم کی حیثیت کو جدا کیا جائے، جو جلا وطن لوگ ہیں انہیں واپس اپنے گھروں میں بھیجا جائے۔ لیکن یہ اوسلو معاہدے کی تمام تر جو امیدیں تھیں یہ خواب و خیال ثابت ہوئیں۔ اوسلو معاہدے کی کسی ایک شق کے اوپر بھی عمل نہیں ہو سکا۔ فلسطینی مزاحمت تو تب ترک کرتے اگر ان کے اوپر فائرنگ کرنا بند کی جاتی، فلسطینی مزاحمت تو تب ترک کرتے اگر ان کے مکانوں پر قبضہ نہ کیا جاتا، فلسطینی مزاحمت تو تب ترک کرتے اگر مسجد اقصیٰ کے نیچے جو بارودی سرنگیں بچھائی جا رہی ہیں انہیں بند کر دیا جاتا۔ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بالکل۔ تو پھر حماس نے بھی اوسلو معاہدے کو مسترد کر دیا۔ اب حماس جو ہے وہ فلسطینیوں کی سب سے بڑی وہاں پہ منظم تنظیم ہے، وہ لڑ رہی ہے ان کے ساتھ، وہ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایران ہے، کچھ لوگ کسی اور کا نام لیتے ہیں، مگر جو بھی ہے وہ فلسطین میں موجود ایک تنظیم ہے جس کے پاس ہتھیار ہیں، جس کے پاس گوریلا فائٹرز موجود ہیں۔ اس نے بھی اوسلو معاہدے کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ یہ فلسطینیوں کے مفادات کے لیے نہیں ہے، یہ در حقیقت اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے۔ تو اوسلو معاہدہ میرا خیال ہے کہ صرف کاغذوں میں موجود ہے، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن بھی کوئی نہیں ہے، اور اس سے کسی قسم کی امید رکھنا بھی میرا خیال ہے کہ بیکار ہے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اوسلو سمجھوتے کے بعد فلسطینی اتھارٹی کے لیے قابض اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان تعلقات کے قیام کو روکنا ممکن نہیں رہا، جی، کیونکہ اسرائیل سے نارملائزیشن کا عمل ایک سری اور واضح پیش رفت کے طور پر آگے بڑھا۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربوں نے اپنا سٹینڈ چھوڑ دیا ہے۔ عرب جس مقام پر پہلے کھڑے تھے فلسطین کے معاملے میں، آج اس مقام پر نہیں کھڑے۔ اس میں ایک تو وہ جو نکبہ کی جنگ تھی جس میں عربوں کو عبرتناک شکست ہوئی، اس نے ان کے حوصلے توڑ دیے، اور آج تک عرب اپنا حوصلہ دوبارہ سے مجتمع نہیں کر سکے۔ تمام عرب ریاستیں اکٹھی ہو کر بھی اسرائیل کی پٹائی نہیں کر سکیں، تو وہ شکست جو ہے وہ ان کے کم ہمتی کا ایک بہت بڑا موجب بن گئی ہے۔ پھر انہوں نے سٹیپس لیے، چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ذریعے اندر دشمن کی جگہ بنائی جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے اسرائیل نے کیا کیا؟ کھیلوں کے راستے اختیار کیے، آپس میں کھلاڑیوں کا تبادلہ کیا گیا، بین الاقوامی کھیلوں کے ایسے مقابلے منعقد کیے گئے جس میں عرب بھی جائیں گے، جس میں اسرائیل بھی آئیں گے، عرب اور اسرائیل ایک دوسرے کے مخالف بھی لڑیں گے، کچھ ایسے پول ہوں گے جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہوں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی قربتیں لانے کے ہیلے بہانے تھے، جن میں سے ایک جو تھا سپورٹس کا بھی تھا۔ اب دیکھیں کتنی زبردست چال ہے، کیونکہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ سپورٹس کو بھی ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہوگا، لیکن سپورٹس نے ہمیشہ سے عالمی سیاست میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مجھے اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو غالباً جنرل ضیاء الحق کے دور کی بات ہے شاید، جب ایک کرکٹ میچ کے دوران وہ کشیدگی بہت عروج پر تھی پاکستان اور انڈیا کی، تو جنرل ضیاء الحق انڈیا چلا گیا تھا۔ کوئی یہ جنرل مشرف کی بات آپ کو یاد آ رہا ہے کچھ؟ یہ کس کے دور کی بات ہے یہ؟ بہرحال ایک پاکستانی حکمران نے بھی ایسا قدم اٹھایا تھا کہ وہ میچ دیکھنے کے لیے وہاں پر گیا اور اس نے بالکل پانسا پلٹ دیا جا کے۔ تو سپورٹس کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، انہوں نے بھی استعمال کیا۔ پھر آپ دیکھیں اگر اردن ہے، شام ہے، مصر ہے، یہ 1948 سے لے کر 1993 تک اسرائیل کے ساتھ کئی مرتبہ جنگیں لڑ چکے، اور ہر مرتبہ انہیں منہ کی کھانا پڑی۔ یہ بڑی عجیب و غریب اور شرمناک بات ہے کہ اسرائیل جو ان کا عشر عشیر بھی نہیں، وہ انہیں ہر مرتبہ شکست دینے میں کامیاب رہا۔ تو بار بار کی ان شکستوں کی وجہ سے انہوں نے حوصلہ بالکل چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ دوستی بنانے میں اپنی عافیت جانی۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، جب سے عرب اسرائیل تعلقات سامنے آئے ہیں تو کن کن حقائق سے پردہ اٹھا ہے؟ دیکھیں بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے جب امریکی صدر سابقہ کا ڈونلڈ ٹرمپ جب اقتدار میں آیا تو اس نے انہیں دونوں پارٹیوں کو پش کیا، دونوں کو ایک دوسرے میں قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا، بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کیا۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہوا، لیکن اگر آپ تھوڑا ڈیپلی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پس پردہ بیک ڈور چینل کے ذریعے ان کے تعلقات برس ہا برس سے موجود تھے۔ ان کے حکمران آپس میں پہلے سے ملتے رہے، ان کے بزنس ٹائکونز آپس میں ان ملاقاتیں کرتے رہے۔ یہ تعلقات اس وقت سامنے آئے لیکن موجود پہلے ہی سے تھے۔ لیکن فلسطینی معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر یہ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں کہ ستمبر 2020 کو فلسطینی اتھارٹی نے عرب لیگ میں اپنی باری کی صدارت تھی، وہ باری لگی ہوتی ہے نا کہ اس باری تم پریزائڈ کرو گے فنکشن، اس دفعہ میٹنگ کو تم پریزائڈ کرو گے، اس دفعہ
تم پریزائڈ کرو گے. ستمبر 2020 میں فلسطینی اتھارٹی کی باری تھی اسے پریزائڈ کرنے کی, تو انہوں نے احتجاجاً اس صدارت کو چھوڑ دیا. وجہ یہ تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ صرف نشستن گفتن برخاستن کے اٹھے بیٹھے گپ شپ کی, چائے کا کپ پی اور چلے گئے, یوز لیس ایکٹیویٹی, صرف باتوں کے ذریعے خوش کرنے کی کوشش ہوگی. فلسطینی اتھارٹی اس بات کو سمجھ چکی تھی, اسی وجہ سے انہوں نے اس کانفرنس کا بھی بائیکاٹ کیا, وہ صدارت کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا. ابھی آپ اوسلو معاہدے کی بات کر رہے تھے, تو اگر آپ اوسلو معاہدے کی موجودہ اپلیکیشن دیکھیں تو لگتا ہے صرف ایسے ہے کہ اوسلو معاہدے کے ذریعے اسرائیل کو تحفظ دیا جا رہا ہے, اوسلو معاہدے کے ذریعے اسرائیل کو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے, اور اس فلسطینی اتھارٹی ان کا کوئی واضح ہدف ہی نہیں رہا. وہ اگر اوسلو معاہدے کو تسلیم کرتے ہیں تو در حقیقت وہ اسرائیل کی سپریمیسی کو تسلیم کرتے ہیں, وہ اسرائیل کو سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں. اسرائیل جو مرضی سلوک کرے وہ آگے سے مزاحمت بھی نہیں کر سکتے. اگر وہ اوسلو معاہدے کو نہیں مانتے تو ان کے اپنے الائی, ان کے اپنے ساتھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. تو یہ صورتحال بڑی پیچیدہ ہے. لیکن بار بار ہم یہی بات کرتے ہیں اور افسوس کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ اس کی مجرم ہے, پوری امت مسلمہ کے مسلم حکمران جو ہیں وہ اس کے مجرم ہیں. لیکن سب سے بڑا مجرم عرب ممالک ہیں جن کے سینے میں یہ خنجر گھونپا گیا. انہوں نے اس کی مزاحمت بھی کی, انہوں نے جنگیں بھی لڑیں, مگر آج اپنی اپنی کرسیوں کی خاطر, اپنے اپنے اقتدار کی خاطر وہ مسئلہ فلسطین کو فراموش کر کے بیت المقدس کے مقدس مقام کو بھول کر شہداء کے خون سے غداری کرنے پر تیار بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, مسئلہ فلسطین آج بھی ویسے ہی برقرار ہے اور ظلم و تشدد و بربریت آج بھی ان پر جاری ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے مسلم حکمران آواز بلند کرتے تھے, اب انہوں نے معاہدے کر لیے اور اب اپنی آواز خاموش کر دی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.